کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عقیدہ ختم نبوت۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے اور اہم ترین ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، رسالت پر ایمان لاؤ یعنی گزشتہ انبیاء پر بھی، اور آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی، کتابوں پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر۔ یہ بنیادی عقائد۔ تو ان میں سب سے اہم عقیدہ عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کسی کو نبی بنایا جائے گا، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت میں ضرور نازل ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت پر ہوں گے۔ اس لیے نزول عیسیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمد پہ ہوں گے، دوسرے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن حکیم میں آپ کی ختم نبوت کا اعلان سورہ توبہ میں سورہ توبہ آیات 33، اسی طرح قرآن حکیم میں حق جل شانہ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو تو ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی نصرت و پاسداری کرنا۔ سورہ آل عمران کا سے یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء سابقین پر آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے۔ تمام انبیاء آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کا خاتم الانبیاء ہونا تورات اور انجیل اور تمام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں مذکور تھا۔ جو علماء اہل کتاب دین اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے بیک زبان ہو کر اس امر کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت پہ پایا جیسا کہ ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھا اور پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ کہ آپ کی مہر نبوت بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے کی اسی دلیل تھی، جس کو دیکھ کر علماء یہود اور نصارہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت کی شہادت دیتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی مجموعی تعداد 1,24,000، جن میں سے رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور آپ خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ نبوت سے
نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات یعنی سچے خوابوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا مکان بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، جہاں کچھ نہ رکھا۔ لوگ اسے چاروں طرف سے دیکھتے بالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پر کر لی جاتی، پس میں نبیوں میں اسی اینٹ کی جگہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور حدیث میں ہے میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حشر ہوں، تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں کے تلے ہوگا، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اجتماعی عقائد میں سے ہے۔ عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اسی پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن حکیم کی 100 آیات کریمہ، رحمت عالم کی حدیث متواترہ بھی اسی پر شاہد عدل ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا شفیع صاحب بھی کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کی احادیث روایت کرنے والے جیت صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی شامل ہے۔ امت کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی مسئلے پر منعقد ہوا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک امت میں بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ رسول، اور اس پہ اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل اور تخصیص نہیں، اور ان کا منکر اجماع کا منکر ہوگا۔ امام الاثر حضرت سید مولانا انور کشمیری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں سب سے پہلا اجماع جو امت میں منعقد ہوا وہ مسلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا، جس کا سبب صرف اس کا دعوی نبوت تھا۔ قاضی ایاس لکھتے ہیں ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں، بلکہ ان کا کفر اجماعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے تحریر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کی کل تعداد 295 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام
اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 حفاظ کرام اور عالم تھے۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ کرام میں سے صحابی حضرت خبیب بن زید انصاری خضرمی بھی تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ حضرت خبیب بن زید انصاری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت خبیب سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا جی ہاں۔ مسلمہ کذاب نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ کذاب بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر حضرت خبیب نے جواب دیا میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ کذاب بار بار سوال کرتا رہا اور یہی جواب دیتے رہے، اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حضرت خبیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہی جذبہ ایمانی ہمیں تابعین میں بھی نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری وقت میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تابعی حضرت ابو مسلم خولانی نے صاف انکار فرمایا۔ اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا، اسود انسی اور اس کے رفقاء پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ کیا کہ اسے جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے اس کی وجہ سے تمہارے پیروکار بھی اسلام قبول نہ کر لیں۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا۔ یمن سے نکل کر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما چکے اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے پہ سامنے بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہاں پر حضرت عمر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو دیکھا تو ایک سے پاس آئے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب دیا یمن سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا اللہ کے دشمن اسود انسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے اس پہ کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود انسی نے کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کی فراست کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ وہی صاحب ہیں؟ ابو مسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرط محبت سے مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لیے ہوئے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے درمیان بٹھایا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے معاملہ فرمایا۔ یہ دور صحابہ و تابعین کے دو بزرگوں کے جذبہ ایمانی کی ہلکی سی جھلک تھی، ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھ تو معلوم ہوتا ہے کسی بھی دور میں امت مسلمہ نے اس اہم ترین مسئلے میں کسی کے تساہل و تکاسل اور سستی و غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی دور میں ختم نبوت کے عقیدہ سے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی صفوں میں موجود ناسور اس عقیدے پر نقب لگانے کی کوشش ہر دور میں کرتے رہے، دوسرے عالم کفر نے بھی ایسے عناصر کو ہمیشہ ہی پیٹھوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ پشت پناہی کی، جس کی وجہ سے ان فتنوں کا سلسلہ بھی روز افزوں ہوتا رہا۔ اس پرفتن دور میں بھی اس اہم ترین عقیدے پر ضرب لگانے
یا کم از کم اس عقیدے کو بے اثر کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو یہ بات جان کر سمجھ لینی چاہیے، جو کوئی بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یا اس کی کوئی ایسی تعبیر اور تشریح کرتا ہے، امت مسلمہ کے متفق عقیدے سے ٹکراتی ہے، یا کسی بھی ولی، پیر، غوث، کتب، ابدال کو منصب نبوت پر کلی یا جزوی، ذلی یا بروزی غرض کسی بھی انداز میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں، مرتد ہے، وہ زندیق ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا ڈاکو ہے۔ یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی شخص کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس شخص نے اس سے اپنے دعوے پر دلیل طلب کی تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں معمولی سا شبہ بھی قابل برداشت نہیں۔ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقائد پہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے، ساری شریعت اور سارے دین کا مدار ہے۔ قرآن حکیم کی 100 آیات اور سینکڑوں احادیث اس عقیدے پر گواہ ہیں۔ اہل بات تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، 14ویں صدی کے مفسرین، محدثین، متکلمین، علماء اور صوفیاء، ان سب پر رحمت کرے، اس پر اجماع ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی وہ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت پہ فائز نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اس طرح قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کے سے ثابت ہے کہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ رسالت و نبوت ختم ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی نہیں اور تمہارے بعد امت نہیں۔ ان ارشادات نبوی میں اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو بھی اس عقیدہ اس پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تشریف لائے، ان میں سے ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی۔ آپ نے گزشتہ انبیاء کی تصدیق کی فرمائی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے لگ بھگ حدیث دجال اور کذاب پیدا نہ ہوں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ قریب ہے میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں
ہر ایک پس کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان دو ارشادات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دجال اور قذاب کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہے وہ لوگ شدید دھوکے باز اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو اپنے دامن فریب میں پھنسائیں گے۔ لہذا امت کو خبردار کر دیا گیا وہ ایسے عیار و مکار مدعیان نبوت اور ان کے ماننے والوں سے دور رہیں۔ آپ کی اس پیشین گوئی کے مطابق 1400 سالہ دور میں بہت کذاب اور دجال مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، جن کا حشر تاریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں۔ ماضی کریم میں قادیانی دجال مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خدا نے اس کو ذلیل کیا، اس لیے ختم نبوت امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت اور نعمت ہے۔ اس کی پاسداری اور شکر پوری امت محمدیہ پر واجب ہے۔ یوں تو دنیا میں عزت کے لائق کروڑوں لوگ ہیں اور اربوں لوگ ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس دھرتی پر سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات اللہ کے نبی کی شخصیات ہوتی ہیں، اور اللہ پاک پروردگار کے تمام نبی ہی قابل احترام ہیں۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ رحمت دو عالم جب مکہ مکرمہ میں رہے، کیونکہ آپ کے پاس قوت نہیں تھی، قوت نافذہ نہیں تھی، اس لیے اگر کسی نے گستاخ رسول کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خود انتقام دیا۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا گستاخ رسول ابو لہب تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ نے اس کی مذمت میں مستقل اللہ نے وہ صورت ابو لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس پر طاعون کے اثرات ہوئے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو ہو گئی، اس کے بیٹے اسے ایسی روئی پھینکتے تھے جس کے کتوں کے آگے پھینکی جاتی ہے، یعنی اس طرح کی روٹی پھینکتے تھے جیسے کتوں کے آگے پھینکی جاتی ہے۔ جب وہ مرا تو گڑھا کھود کر اس کو اس میں ڈال کر تدفین عمل میں لائی۔ یہ پہلا گستاخ رسول تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اسی ابو لہب کا بیٹا عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تان و تشریح شروع کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جمال تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب پر غصے کے اثرات طاری ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں اس طرح محسوس ہوتا تھا حضور علیہ السلام کے رخسار غصہ سے سرخ ہو جاتے۔ چنانچہ عتبہ نے آ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرافات کو سننے کے بعد ایک بددعا دی، ایک جملہ ارشاد فرمایا، پروردگار عتبہ پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما۔ چنانچہ عتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گیا اور رات کے وقت اس طرف بھیجے ہوئے ایک جنگلی جانور شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ دوسرا گستاخ رسول تھا جس نے مکہ مکرمہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے، کعب بن اشرف یہودی سردار تھا، وہ رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی ڈیوٹی لگا کر کعب بن اشرف کو قتل کروایا۔ آج کہا جاتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی گستاخ کو قتل نہیں کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جمال تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ کعب بن اشرف کو قتل کروایا۔ ایک یہودی سردار ابو اقف بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، رحمت دو عالم نے اسے بھی قتل کروایا۔ ایک یہودی سردار میں بھی ایسی بکواسات کی، اسے بھی رحمت دو عالم نے قتل کروا دیا۔ ایک صحابی جو نبینا تھے، ایک دن ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نبینا صحابی نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن بات حد سے بڑھ گئی تو نبینا صحابی نے تلوار لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے دبایا تو تلوار دوسری طرف نکل گئی اور وہ قتل ہو گئی۔ صبح جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ کیس پیش ہوا کہ فلاں میں ولد قتل ہو گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا قاتل کون ہے، کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ وہ نبینا صحابی کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اسے قتل کیا؟ جواب میں فرمایا جی حضور میں نے ہی قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، مجھے محبت کرتی تھی اور میں بھی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے 2 موتیوں جیسے بچے بھی مجھے جنم دیے، لیکن جب اس نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو میں نے تمام محبتوں کو بالائے طاق رکھ کے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اس کے خون کو لغو قرار دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، آپ مکہ مکرمہ کے وہ عمائدین قریشی جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور ان کا سربراہ ابو سفیان تھا، وہ بھی ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ پہاڑوں پر چراغ جلاؤ، آگ جلاؤ۔ چنانچہ ہر طرف پہاڑوں پر آگ جلنا شروع ہوئی۔ حضرت ابو سفیان گھر میں لیٹے ہوئے تھے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی، کہا ذرا باہر چہل قدمی کر کے آؤں، پہاڑوں پر آگ جل رہی ہے۔ اور قدم چند آگے ہوئے تو دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان کو پکڑ کر رحمت دو عالم کی خدمت میں پیش کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ٹھہر جاؤ، اور فرماتے ہیں ابو سفیان کیا تمہارا ایمان لانے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ ابو سفیان فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو سفیان جو غزوہ بدر کے ذریعہ بنے اور فتح مکہ کے وقت حضور کا مقابل، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی آیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں واشی ابن حرب ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی ابن حرب کو بھی معاف فرما دیا، فرمایا وحشی تیرے اسلام کو بھی قبول کر لیا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا وحشی جب تو میرے سامنے آتا ہے تو میرے چچا کا المناک منظر میرے سامنے آ جاتا ہے، میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سامنے آ جاتے ہیں، تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو میرے سامنے نہ بیٹھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لشکر آیا، لشکر اسلام گیا۔ حضرت وحشی ابن حرب بڑے تیر انداز تھے اور ان کا تیر سیدھا گلے میں جا کر لگتا تھا۔ صحابہ اکرام مسلمہ کے مقابلے میں برسرے بھیکار ہیں، اور ایک تیر آیا اور مسلمہ کے گلے میں لگا
مسلمہ گڑا تڑپنے لگا۔ صحابہ اکرام نے کہا یہ تیر واشی ابن حرب کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واشی مل گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں نے جہالت کے زمانہ میں اسلام کے ایک شیر امیر حمزہ کو قتل کیا تھا۔ آج اسلام کے بدترین دشمن حضور علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کو بھی قتل کر کے میں نے اس جرم کا کفارہ ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابو جہل کو بھی معاف فرما دیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا۔ اس کی بہو حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی گنجائش ہے؟ فرمایا تو کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل کی بہو ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم کو بھی معاف کیا دیا۔ پھر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول کیا میرے میاں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ کہا وہ تو دوڑ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی عنایت فرمائیں تاکہ میں اسے بلا کر واپس لاؤں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر عنایت فرمائی۔ اکرمہ دوڑ کر ساحل سمندر کی کشتی میں بیٹھ چکا تھا۔ کشتی روانہ ہو چکی۔ جب عرب کی بہادر خاتون گھوڑے کو سر پر دوڑا کر آتی ہے اور ساحل سمندر پہ پہنچتی ہے تو اس نے چادر کو ہلایا، کشتی والے واپس آئے۔ اکرمہ نے دیکھا یہ اس کی بیوی ہے۔ کہا تم سچ کہ تم یہاں کیسے بچ کر آ گئی؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی معاف کر دیا اور تجھے بھی معاف کر دیا۔ اکرمہ کہتے ہیں کیا تو مجھے قتل کروانے کا پروگرام تو لے کر نہیں آئی؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی یہ چادر عنایت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مخالفین اور باغیوں کو معاف فرما رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ابن خطل حضور علیہ السلام کے خلاف بکواسیات کرتا تھا، شعر لکھتا تھا۔ اس نے 2 گانے والی لونڈیاں بھی خرید رکھی تھی اور وہ شعر گا کر حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ مذمت کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے روکا لیکن اس کے متعلق فرمایا یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ چنانچہ ایک عورت پکڑی گئی اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بڑے امام ہیں، وقت کے خلیفہ ہارون رشید عرض کرتے ہیں امام صاحب اگر کوئی آدمی گستاخی رسالت کا ارتکاب کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ کہا اگر کوئی آدمی اسے قتل نہیں کرتا تو امام مالک رحمۃ فرماتے ہیں پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی غیرت مند مسلمان حکمران آئے اور جب کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اس کا کیس عدالت میں آیا تو عدالت نے سزائے موت سنائی۔ حکمرانوں نے بھی پسوں پہ اس سے کام نہیں لیا، فوراً اسے واصل جہنم کیا۔ مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ناموس پر مر مٹنے اور اس کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کو اپنی زندگی کا محاصل سمجھتے ہیں۔ بر صغیر ہند میں برطانوی دور استعمار سے قبل حتیٰ کہ مغل شہنشاہ اکبر کے سیکولر دور میں بھی شاطم رسول کو سزائے موت دی گئی، لیکن جب اس ملک پر سازشیوں کے ذریعے انگریزوں کا غاصبانہ قبضہ ہو گیا تو انہیں توہین رسالت کے اس قانون کو یکسر موقوف کر دیا۔ پھر انگریز حکومت کی ہی شے پر جب ہندو آریہ سماجیوں نے محاسبائیوں نے مسلمانوں پر کی دل ازاری کرتے ہوئے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرنے شروع کر دیے تو مسلمانوں نے شاتمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اقرار جرم کرتے ہوئے پرانی روایات کو اثر نو زندہ کیا۔ مسلمانوں کے احتجاج اور مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر اس وقت کی قانون ساز اسمبلی نے 1927 میں ایک معمولی سی دفعہ 295 ایک کے تعزیرات ہند میں اضافہ کیا جس کی روح سے
توہین مذہب کے جرم کی سزا 2 سال تک قید یہ جرمانہ مقرر ہوئی، لیکن اس سے مسلمانوں کو مزید پریشانی ہو گئے۔ پاکستان بننے سے پہلے برِ صغیر میں سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دریدہ دہنی کی گئی۔ لاہور میں راجپال نے گستاخی رسول پر مبنی ایک کتاب شائع کی۔ اس کے خلاف دہلی دروازہ کے عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ فرما رہے تھے۔ مولانا احمد سعید دہلوی اسٹیج پر موجود تھے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں اور بڑی غمگین اور غمناک آواز میں فرمایا، مسلمانوں تمہیں ایک ایک مرلہ زمین پہ کٹ مرتے ہو۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں تڑپ رہے ہیں۔ آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عنہا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم ہند کے دروازے پہ آئی ہیں، آج احمد سعید کے دروازے پہ آئی ہیں۔ مفتی اعظم بھی کانپ اٹھے، احمد سعید پر بھی کپی طاری ہو گئی، اور آپ نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا، دیکھو کہیں آ تو نہیں گئی۔ مجمع دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور آپ نے وہاں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یا بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ چنانچہ علم الدین غازی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ غازی صاحب کے خلاف کیس چلا، بانی پاکستان قائد اعظم وکیل مقرر ہوئے، کیس چلا، سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ میں اپیل گئی جو مسترد ہوئی، سپریم کورٹ میں اپیل گئی جو مسترد ہوئی۔ ایک وفد زندہ دالان لاہور کا علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، علامہ صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ آپ کے انگریز گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ گورنمنٹ سے کہہ کر غازی علم الدین کی سزائے موت معاف کرا دیں۔ علامہ نے کہا، کیا تمہیں علم الدین غازی نے کہا ہے کہ میرے متعلق سفارش کرو؟ کہا نہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا، جب وہ شہید ہونا چاہتا ہے تم اسے شہادت کی موت سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ علامہ اقبال نے یہ بھی ایک تاریخی جملہ فرمایا، اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کی تفصیلات آپ کو مختلف کتابوں میں ملتی رہے گی۔ اسی سلسلہ میں ایک اور سنگین واقعہ رونما ہوا۔ ماہ جولائی 1984 میں ایک بدبخت خاتون ایڈوکیٹ نے اسلام آباد میں منعقد سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو سامعین و امت مسلمہ کی دل زاری کے باعث بنے، جس پر سیمینار میں ہنگامہ برپا ہوا۔ محترمہ آپا نثار فاطمہ نے اس قابل اعتراض تقریر کا قومی اسمبلی میں نوٹس لیا اور اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی شان میں گستاخی کی سزا مقرر کی جائے۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے محمد خان جنیجو اور ضیاء اللہ کے زمانے میں یہ قانون پاس کیا، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے۔ تو جناب اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ نے واقعی شرعی عدالت میں ایک ریٹ دائر کی، جناب یا عمر قید کی سزا خلاف قرآن و سنت ہے۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے تمام مسالک اور مکاتب فکر کو علماء اور سکالرز کو بلایا اور ان کا موقف سنا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ اس کیس میں تبدیلی لائے، یعنی یا عمر قید والا حصہ موقوف کرے اور 1 ماہ کے بعد فیصلہ نافذ عمل ہوگا۔ تب سے اس جرم کی سزا آئین پاکستان میں متعین ہے۔ چھبیس اپریل
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی مانے یا چاہے، مسلمہ کذاب کے نام سے یا اسود انسی کے نام سے یا غلام محمد قادیانی وغیرہ کے نام سے، وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے متفق عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے اور زندیق ہے۔ قادیانیوں کے کفریہ عقائد کی بنا پر قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور اسے آئین کے آرٹیکل 106(3) اور 260(3) میں ترمیم کر کے درج کیا کہ قادیانی اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ شاعر اسلام کے استعمال سے باز نہیں آتے۔ وفاقی شرعی عدالت کے 4 ججوں نے چیف جسٹس فخر عالم کی سربراہی میں 1984 29 اکتوبر کو اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ یہاں تک پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں مسلمانوں کے عوام کے نمائندوں کو قادیانی گروہ کے سربراہ مرزا احمد ناصر قادیانیوں کی مکمل سماعت کرنے کے بعد دوسرا ترمیمی آئینی ایکٹ مجریہ 1974 منظور کرنا پڑا اور 1973 کے آئین کی دفعہ 260 میں ایک تعریف کا جملہ اضافہ کیا جس کی روح سے دونوں معروف گروہوں کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور دفعہ 106 میں ترمیم کے ذریعے انہیں پاکستان کی دوسری اقلیتوں مثلا عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے مساوی مقام دے دیا۔ اس اعلان کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے متفقہ مطالبے پر منظور ہوا تھا، قادیانیوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ خود کو مسلمان کہتے یا تصور کرتے، حقیقی اسلام کے طور پر اشاعت کرتے، لیکن انہوں نے آئینی ترامیم کا بالکل احترام نہیں کیا اور اپنے عقیدے کو پہلے سے کی طرح اسلام قرار دیتے رہے اور اپنی کتابوں اور رسالوں وغیرہ کی اشاعت کے ذریعے نیز انفرادی طور پر مسلمانوں کے اندر اپنے مذہب کی آزادانہ تبلیغ کرتے ہوئے غیظ و غضب کا باعث بنتے رہے۔ اس سے لازماً اور واضح طور پر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جاتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 17 ستمبر 1991 کو اپنے فیصلے میں لکھا، قادیانیوں کی نزدیک غیر قادیانی، غیر احمدی، کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی علیحدہ ریاست بنائی ہے جو امت مسلمہ کا حصہ نہیں۔ یہ چیز خود ان کے طرز عمل اور عقائد سے ثابت ہے، وہ خود کو مسلمان کو اپنی ملت سے خارج گردانتے ہیں۔ اگر قادیانی یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی تبلیغ کسی دوسرے مذہب کے لیے ہے لیکن اسلام کے لیے نہیں ہے، تو مسلمانوں میں جاہل اور غافل لوگ بھی اپنی بتائی ایمانی کو بے ایمانی سے بدلنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوں گے، بلکہ قادیانیت کے سحر میں گرفتار قادیانی بھی اس سے چھٹکارا پانے کی فکر کرنے لگیں گے۔ PLD 1992 لاہور۔ اگر قادیانی دستوری فیصلے کو قبول کر لیں اور خود کو مسلمانوں سے علیحدہ اور جداگانہ برادری سمجھنے لگے، جیسا کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو، ان کا خود کو مسلمانوں کا بدل ظاہر کرنا، امت المسلمین کو اسلام کے دائرے خارج کرنا مسلمانوں کے لیے کس طرح قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ ملک اور دستور سے ان کی وفاداری اور ان کا جداگانہ وجود ان کی سلامتی و بلائی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ PLD 1992 لاہور۔ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، چاہے وہ کوئی سا مذہب اختیار کریں، لیکن وہ مسلمانوں کو دین کو ناپاک کرنے پر کیوں مضر ہیں؟ اگر مسلمان اپنے مذہب کو ہر قسم کی ہمیشہ سے پاک خالص رکھنے کے لیے کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو اس پر قادیانی کیوں سیخ پا ہوتے ہیں، اسے کیوں مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ یہ فیصلہ PLD 1992 میں ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، مگر قادیانی آئین پاکستان سے غداری سے باز نہ آئے، بلکہ خود کو مسلمان کہہ کر شاعر اسلامی کا کھلے عام استعمال کرتے رہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنی عبادت گاہ کو مسجد، مرزا قادیانی کو نبی اور رسول، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین،
مرزا قادیانیوں کے ساتھیوں کو صحابہ اکرام، قادیان کو مکہ مکرمہ، ربوہ کو مدینہ منورہ، مرزا قادیانی کی باتوں کو حدیث مبارکہ۔ قادیانی مرزا قادیان پر اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن مجید اور محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ قادیانیوں کے اس شاعر اسلامی کے استعمال سے روکنے کے لیے 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعار و اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ اس آرڈیننس کے ذریعے تعزیرات پاکستان میں 2 نئی دفعہ 298 بی اور 298 سی کا اضافہ کیا۔ تعزیرات پاکستان کی یہ 2 دفعات 26 اپریل 1984 کو صدر مملکت جنرل محمد ضیاء مرحوم نے آرڈیننس میں 20 موسومہ امتناع قادیانی آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت مرزائیوں کے ہر 2 گروہ لاہوری قادیانی کو ان کے خلاف اسلامی سرگرمیوں سے روک دیا گیا۔ آرڈیننس کے ذریعے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بی اور سی کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت نمبر 1 یہ آرڈیننس قادیانی و لاہوری گروپ اور احمدیوں کے خلاف اسلام سرگرمیاں امتناع و تعزیر آرڈیننس 1984 سے معصوم ہوگا، یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ اس آرڈیننس کے احکام کو کسی عدالت میں کسی حکم کے فیصلے اس آرڈیننس کے احکام کسی عدالت کے کسی حکم یا فیصلے کو باوجود مؤثر ہوں گے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان ایکٹ 1960 1860 45 میں باب 15 میں دفعہ 298 الف کے بعد نئی دفعات بی اور سی کا اضافہ ہوا۔ 298 بے بعض مقدس شخصیات اور مقامات کے لیے مخصوص القابات، خطابات وغیرہ کا ناجائز استعمال۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے معصوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ ذریعہ خواہ زبانی یا تحریری یا مارئی نقوش کے ذریعے الف یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، صحابی رضی اللہ عنہ کے طور پہ منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔ جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے طور پر منسوب کرے یا معصوم کرے یا پکارے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ کی سزا بھی ہوگی۔ قادیانی گروپ لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے معصوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مارئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے لیے کے طریقے صورت کو اذان کے طور پہ منسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک سزا کی قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور جو دفعہ 298 جے میں قادیانی گروہ وغیرہ کا شخص جو خود کو مسلمانوں کے کہے یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے معصوم کرتے ہیں کا کوئی شخص بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پہ معصوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مرائی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ کی سزا کا بھی مستجب ہوگا۔
قادیانیوں نے امتناع قادیانی آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا، جہاں ان کی ریٹ درخواست خارج کرتے ہوئے جج صاحبان نے متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو درست قرار دیا اور قادیانیوں کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے 4 ججوں کے بینچ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اس رائے سے متفق ہیں کہ اگر قادیانی آئینی دفعات کی پابندی کرتے تو اس آرڈیننس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مذہب کی تبلیغ پر پابندی لگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ پی ایل ڈی 1985 ایف ایس سی 8 وفاقی شرعی عدالت نے کہا، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ اسلامی ریاست کو ایسی قانون سازی کی طاقت حاصل ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی شعار اختیار کرنے سے روکے۔ اسی وجہ سے ایسے غیر مسلم جو شاعر اسلامی اختیار کرنے سے بعد نہیں آتے تو اسلامی ریاست کو سزا دینے کے قانون کی اختیار رکھتی ہے۔ پی ایل ڈی 1985 ایف ایس سی 8 وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلہ مندرجہ میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت سے متعلق لکھا کہ اس کے باوجود اسلامی ریاست کو یہ اختیار ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے، جیسا کہ آئین کی دفعہ 20 میں ہے۔ تاہم یہ اجازت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جبکہ غیر مسلم کی حیثیت سے تبلیغ کریں، نہ کہ خود کو مسلمان ظاہر کریں۔ یہ مقننہ کا کام ہے کہ وہ دیگر شرائط وضع کرے۔ پی ایل ڈی 1985 لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کے 7 سالہ جشن منانے پر لگائی گئی پابندی کو صحیح قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے دائر ریٹ پٹیشن خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 17 ستمبر 1991 کو اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے چاہے وہ کوئی سا مذہب اختیار کریں، لیکن وہ مسلمانوں کے دین کو ناپاک کرنے کی کیوں مضر ہیں؟ اگر مسلمان اپنے مذہب کو ہر قسم کی آمیزش سے پاک و خالص رکھنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں تو اس پر قادیانی کیوں سیخ پا ہوتے ہیں، اسے مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ 1992 کی پی ایل ڈی ہے یہ ہائی کورٹ۔ قادیانی قیادت نے اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ قادیانیوں پر پابندی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد قادیانیوں 4 صوبوں کی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ یہاں پر بھی عدالتوں نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد قرار دیا کہ آرڈیننس بالکل قانون کے مطابق ہے۔ قادیانیوں کو آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے شاعر اسلامی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آخر میں قادیانیوں نے ان تمام فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قادیانیوں نے شاعر اسلامی کے استعمال کی اجازت کے لیے جو درخواستیں، اپیلیں اور ریٹیں دائر کی تھی وہ سب 3 جولائی 1993 کو خارج کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلہ میں لکھا کہ علاوہ ازیں اگر اپیل کنندگان یا ان کی برادری یا دوسروں کو دھوکہ دینے اور اعداد نہیں رکھتے تو اپنے لیے نئے القابات وغیرہ کیوں وضع نہیں کر لیتے؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ دوسرے مذاہب کے شاعر مخصوص نشانات، علامات اور اعمال پر انحصار کر کے وہ خود اپنے مذہب کی ریاکاری کا پردہ چاک کریں؟ اس صورت میں اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا نیا مذہب اپنی طاقتور اور صلاحیت کے بل پر ترقی نہیں کر سکتا یا فروغ نہیں پا سکتا، بلکہ اسے جعل سازی اور فریب کاری پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ آخرکار دنیا میں اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، انہوں نے مسلمانوں یا دوسرے لوگوں کے القابات وغیرہ پر کبھی غاصبانہ قبضہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے عقائد کی پیروی اور اس کی تبلیغ بڑے فخر سے کرتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کی اپنے طریقہ سے مداح و ستائش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نافذ نہیں جو احمدیوں کو ان کے اپنے القابات تخلیق کرنے اور ان مخصوص افراد کے ساتھ استعمال کرنے سے روکتا ہو، نیز ان کے مذہب پر کسی قسم کی دوسری پابندی عائد نہیں ہے۔ یہ 1993 میں ایس سی ایم آر 1718 ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کریں اور اسلام کی سمیت کسی دوسرے مذہب کی مقدس ہستیوں کی بے حرمتی یا توہین نہیں کرنی، نہ ہی ان کے مخصوص خطابات، القابات اور اصطلاحات استعمال کرنے چاہیے۔ نیز مخصوص نام، مسجد اور مذہبی عمل مثلا اذان وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کرنا ہے۔
تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور لوگوں کے عقیدے کے بارے میں گمراہ نہ کریں اور دھوکہ نہ دیا جائے۔ یہ 1993 کا فیصلہ ہے۔ پس اپیل کنندگان اور ان کی برادری کی طرف سے ممنوع القابات اور شاعر اسلام کے استعمال پر اصرار اس بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہنے دیتا کہ وہ قصداً ایسا کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف ان مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کرنے بلکہ دوسروں کو دھوکے دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی مذہبی گروہ دھوکہ دہی فریب کاری کو اپنا بنیادی حق سمجھ کر اس پر اصرار کرے اور سلسلے میں عدالتوں سے مددگار طلبگار ہو تو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کانٹویل ورسز کنیکٹیکٹ نامی مقدمہ میں قرار دے چکی ہے کہ مذہب یا مذہبی عقیدہ کا لبادہ کسی شخص کو عام لوگوں کو فریب دینے پر تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان 1993۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ احمدیوں کو اپنی شخصیات، مقامات اور معمولات کے لیے خطابات، القابات یا نوازنے کرنے میں کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرکار ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں، دیگر برادریوں نے بھی تو اپنے بزرگوں کے القابات، خطابات بنا رکھے ہیں، اور وہ اپنے تہوار، امن و امان کا کوئی مسئلہ یا الجھن پیدا کیے بغیر پرامن طور پہ انتظامیہ جو امن و امان قائم رکھنے ہیں، شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، فاضل وکیل درخواست دہندگان کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں کہ قادیانیوں کو صرف 298 بی پی پی سی میں مخصوص کیے گئے الفاظ کے استعمال سے روکا گیا ہے، اور یہ انہی قادیانیوں کو شاعر اسلام اور دیگر کلمات جنہیں مسلمان استعمال کرتے اور دعوت ناموں پہ لکھتے ہیں استعمال کرنے کی آزادی ہے۔ اس موضوع پر ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی یا مرزا قادیانی کے دوسرے پیروکار زیر دفعہ 298 پی پی سی کے تحت کچھ مخصوص کلمات مثلا امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی اہل بیت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ مذکورہ ممنوع کلمات قادیانیوں کی اس بات کا لائسنس نہیں دیتے وہ دیگر قسم کے مشابہ کلمات یہ شاعر اسلام استعمال کریں جو عام طور پر مسلمان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، جو قانون کے مطابق ممنوع ہے۔ 1992 کا یہ فیصلہ۔ قادیانی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک دجال اور کذاب شخص تھا۔ قادیانی نے کسی کو نہیں بخشا بلکہ اللہ کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام امت کے شدید توہین کی انتہاؤں تک گئے ہے، جسے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اپنے فیصلے میں گائے بغائے لکھا ہے۔ یہ پاکستان میں ہونے والے فیصلوں کی جو تھی تصریحات تھیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے قادیانی، احمدی اور دوسرے گروپ جو ہیں ان کے بارے میں آئین پاکستان اور اس کے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا، پوری امت مسلمہ کا پختہ اور کامل یقین و ایمان ہے پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اعلیٰ ترین مقام حضور علیہ السلام کو حاصل ہے۔ کوئی مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام تو کجا کوئی بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے برابر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم مرزا قادیانی نے حضور علیہ السلام سے مکمل طور پر ہمسری اور ان کی مشابہت رکھنے کا دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے۔ اس مرزا قادیانی نے خفیہ الہامیہ صفحہ 259، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 259 میں اس بات پر زور دیا، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے، اس نے تو مجھے مرزا قادیانی کو دیکھا نہ ہی مجھے پہچانا۔ یہ اس طرح کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اور اپنے وہ لکھا ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا، مرزا قادیانی نے بذات خود محمد رسول اللہ ہونے کا اعلان کیا
اور ان تمام لوگوں کے خلاف بے حد غلیظ زبان استعمال کی جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کو مسترد کیا، اور اس مرزا قادیانی نے خود اعلان کیا کہ وہ برطانوی سامراج کی پیداوار یعنی ان کا خود کاشتہ پودا ہے، لہذا جب وہ اس کے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے اور اس کے پیروکاروں کو ایسا ہی مانتے ہیں، تو اس صورت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید توہین اور تحقیر کا مرتکب ہوتا ہے۔ پی ایل ڈی 1987 لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا، مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر ہونے اور ان سے مشابہت رکھنے کا دعویٰ کر کے انتہائی مذموم جسارت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قادیان کو مکہ اور مدینہ طرح قابل احترام قرار دے کر مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے، اور اس حد تک دعویٰ کیا قادیان کی ایک دفعہ زیارت کرنا نفلی حج ہے سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ مرزا قادیانی اس حد تک چلا گیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی مقدس جائے تدفین حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے غلیظ زبان کے استعمال کی انتہا کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا، قادیانی مرزا کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں، ساتھ ہی مرزا قادیان کو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر گردانتے ہیں۔ قادیانیوں کی اس حرکت فعل سے واضح طور پر حضور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک نام کی تحقیر اور بے حرمتی ثابت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو گھٹا کر مرزا قادیانی کے برابر کیا گیا۔ وہ مرزا قادیانی جس نے اپنے آپ کو برطانوی حکومت کا خود کاشتہ پودا قرار دیا، جس نے برطانوی گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری کو اسلام کا ایک حصہ سمجھا اور جہاد کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کی، جس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تمام مسلمان اس مرزا پر ایمان نہیں لاتے کافر ہیں۔ تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے قادیانیوں نے شاعر اسلامی کے استعمال کی اجازت کے لیے جو درخواستیں اور اپیلیں دائر کی، وہ سب 3 جولائی 1993 میں خارج کر دی گئیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلہ میں مدرجہ 1993 SCMR 1718 میں لکھا کہ جہاں تک حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جس کا پختہ ایمان ہو، لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں، خاندان، والدین، دنیا کی ہر محبوب ترین شے سے بڑھ کر پیار کرے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث کتاب الایمان کہ ایسی صورت میں کوئی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے، کیا ایسی صورت میں کوئی کسی مسلمان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے اگر وہ ایسا توہین امیز مواد جیسا کہ مرزا قادیان نے تخلیق کیا، سنے پڑھے یا دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے۔ اعلیٰ عدالتوں کا یہی کہنا ہے کہ قادیانیوں کا توہین امیز رویہ اور مواد مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس صورتحال میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنائے تاکہ ملک میں کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کا صورتحال خراب نہ ہو، ورنہ اس کی تمام تر ذمہ داری قادیانی جماعت پہ ہے۔ یہ تجزیہ تھا جو پہلے دیا گیا کہ قادیانیت جو ہے عدلیہ کے نظر میں بھی کیا صورتحال ہے، کیا فیصلے ہیں۔ بہرحال آئین پاکستان کی روح سے اور عدالتوں کے فیصلے کے مطابق یہ گستاخ ہیں اور قابل سزا ہیں، قابل تعزیر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن کو کافر نہیں سمجھتا اس کے ایمان میں بھی شک ہے، شک ہی نہیں بلکہ وہ بھی
کافر ہے جو ان کو یہ کافر نہیں سمجھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔